السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سلیکشن۔ وہ ماہرہ کو ڈھونڈنے وہاں آیا مگر سامنے اسے دیکھ کر رک گیا۔ پہلے سوچا چلا جائے، چلا بھی جاتا، پھر وہ پیچھے مڑ چکی تھی۔ ایک دم اسے دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ السلام علیکم، اس کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ سلام کرتے اسے دیکھا، وائٹ قمیض کے بازو کہنیوں تک فولڈ کیے، ماتھے پر بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا رہ گیا۔ نگاہیں ہاتھ میں پکڑی گرم کافی کے کپ پر ٹک گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت ڈھیٹ ہو، نہیں مانو گی۔ حیرت ہوئی مجھے۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے پاس آتے وہ خود کو طنز کرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ رملہ نے آئے نور نے لب دانتوں تلے دبائے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ ساری دنیا کو جواب دے سکتی تھی، لڑ سکتی تھی، مگر ارتسام کے سامنے ہمیشہ چپ ہو جاتی تھی۔ اب بھی کب کو دیکھے جا رہی تھی۔ چھوٹے بال سرخ پڑتے چہرے کو جھول رہے تھے۔ ارتسام نے بغور اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب تو زبان بھی نہیں چلتی۔ 2 دن محبت کے قصیدے گاتی اب تم چپ ہو گئی ہو۔ وہ اگر اس کا دل جلانا چاہ رہا تو کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ رستہ دیں مجھے، آئے نور نے مدھم لہجے میں جیسے التجا کی، ساتھ ہی آگے ہوتے گزرنا چاہا۔ جواب دو پہلے۔ ارتسام نے شدت سے بازو پکڑتے اسے روکا تھا جبھی وہ سسکی تھی۔ گرم کافی اس کے سفید ہاتھ پر گرتی پورا ہاتھ پل میں سرخ کر چکی تھی۔ ارتسام نے اس کا بازو چھوڑا، نگاہیں اس کے چہرے پر گئیں۔ آنسوں کو دیکھ کر اسے کچھ شرمندگی ہوئی۔ اسے تکلیف تو نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا۔ مجھے رستہ دیں، وہ بمشکل جلن برداشت کرتے ہوئے بولی۔ آنسوؤں کے باعث آواز بھرا چکی تھی۔ دیکھنے دو۔ ارتسام نے اس کا نازک سفید ہاتھ اپنے باریک کھردرے ہاتھ میں لیا تو وہ جلن بھول گئی، دھڑکنیں رک گئیں، نگاہیں اس پر گئیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی، چہرے پر جا بجا نشان اور بکھرے بال۔ اس کا دل ساکن ہوا۔ ہاتھوں پر اس کے ہاتھ کا لمس، اس کو سانس لینا محال لگا۔ شدت سے اپنا ہاتھ کھینچتے وہ اسے پیچھے کرتے اندر بھاگی تھی۔ ارتسام نے لب بھینچتے جیسے کچھ ضبط کرنا چاہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، ایسا چاہتا بھی نہیں تھا، مگر کچھ مہینوں نے اس میں بے جا سرد مہری بھر دی تھی، نفرت و غصہ بھر دیا تھا۔ وہ واپس مڑ گیا تھا۔ اگر اس کی لاش مجھے نہ ملی تو تم لوگوں کی لاش کسی کو نہیں ملے گی۔ حازم سرحان کی آنکھوں میں خون تھا۔ مہیرہ کو تو معاف تھا سب، مگر ارتسام، اسے وہ مار کر ہی مرنا چاہتا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ رہا ہو گیا تھا، اس کے باوجود بھی کہ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس رائفلز تھامے وہ لوگ سر ہلاتے، تیزی سے واپس مڑتے، گاڑیوں میں سوار ہوتے، منظر سے ہٹے تھے۔ سب کو شک تم پر ہی جائے گا حازم، سب جانتے ہیں اس کے دشمن تم ہی ہو۔ حازم نے سرگار سلگاتے لبوں میں رکھا، اور یہ دشمنی اسے قبر میں پہنچا کر ہی ختم ہوگی۔ اس کی وجہ سے رملہ مری، اس کی وجہ سے سب ہوا۔ اسے مرنا ہوگا، نہ وہ بغاوت کرتی، نہ وہ مرتی۔ اسی کی محبت میں وہ باغی ہوئی تھی۔ زیاد کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پولیس کبھی بھی آ سکتی ہے، اس نے نظر انداز کرتے اسے یاد دلانا چاہا تھا۔ آنے دو، وہی سرد لہجہ۔ زیاد اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں پہلے وہاں کے معاملات دیکھ آؤں، تب تک آپ لوگ سامان بند کر لیں اپنا۔ ماہر تم بھی تیار رہنا۔ شام تک ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ پہلے اسحاق خان سے پھر پاہی سے مخاطب ہوا۔ اسے اب پتہ چلا سامر نے اسے موبائل کیوں دیا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ مگر بیٹے اکیلے نہ جاؤ، اس کی ماں کچھ خوف زدہ تھی۔ ارتسام ہنس دیا۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا، جانتا تھا حازم طاق میں ہوگا۔ ایک دم انہیں ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، جبھی پہلے خود جا رہا تھا۔ اچھا تھوڑا دھیان رکھنا، حازم سرحان ابھی گرفتار نہیں ہوا، اسحاق خان نے اسے یاد دلایا۔ وہ بھولا ہی کب تھا اسے۔ بہتر۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مہیرہ کا گال تپتپاتے باہر نکل گیا۔ اسے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ مہیرہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ گارڈ نے اسے اس کی گاڑی کی چابی دی اور ساتھ بھی جانا چاہا، مگر سنجیدگی سے منع کرتے وہ گاڑی لے کر حویلی سے نکل چکا تھا۔ ایک بار حازم سرحان سے وہ ضرور ملنا چاہتا تھا۔ بخت کے طرز سے یکلخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ ڈیرے کے کمرے میں وہ صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔
بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں۔ ساری زندگی اس نے باپ کے نام کی تھی۔ ماں اس سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ کچھ شاہد جدیال نے تو کچھ اس کی اپنی طبیعت بھی کافی سخت تھی۔ جب بڑا ہوا تو حویلی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں اس کو بٹھایا جاتا۔ پھر وہ وقت آیا کہ سب فیصلے ہی وہ کرتا تھا۔ باپ نے اسے ہمیشہ یہی باور کروایا کہ ان کے خاندان کی روایتیں تھیں کچھ، جن کے لیے اسے وقت آنے پر جان لینے یا دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ وہ وہی کرتا تھا۔ باتیں اس کے دماغ میں پختہ ہوتی گئیں۔ رملہ اس سے چھوٹی تھی، باقی سب کی طرح وہ بھی اس سے ڈرتی تھی، مگر اکثر اپنی کوئی بات باپ سے منوانے کے لیے اس کے پاس آ جاتی۔ کالج گاؤں میں تھا، مگر آگے کی پڑھائی شہر جا کر کرنی تھی۔ شاہد جدیال کافی خلاف تھے، تب بھی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ سوچ بچار کے بعد وہ مان گیا۔ یوں وہ تینوں ایک ساتھ آنے جانے لگی تھی۔ اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، چند کارڈز ان کے ساتھ جاتے اور انہیں واپس لے کر ہی آتے۔ رملہ اسے بھی پیاری تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کافی معصوم تھی۔ اسے گھر سے باہر دینے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ویسے بھی وہ کبیر کی منگ تھی۔ کبیر کیسا انسان تھا وہ جانتا تھا، مگر وہ دل کا برا نہیں تھا۔ اس نے سوچا رملہ سے شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بہن چاہے جانے کے قابل تھی، وہ اس کے لیے سب چھوڑ دیتا، اسے یقین تھا۔ آئے نور کم مگر مہیرہ اکثر ان کی حویلی میں آتی تھی۔ وہ چلبلی سی حسین لڑکی اس کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی تھی، مگر وہ جھٹلاتا رہا۔ باقیوں کی طرح وہ کچھ کم ڈرتی تھی اس سے، کبھی ہنسی مذاق میں بھی کچھ کہہ دیتی۔ اس کا لاپرواہ حسن، اس کی باتیں، اس کی شرارتیں، وہ لاشعوری طور پر اس کے دماغ پر چھا چکی تھی، مگر دل ہنوز خالی تھا۔ سب بچا جا رہا تھا۔ پھر جونی کے بعد اس نے رملہ کی شادی کی بات کی اور وہ مکر گئی۔ تب اسے شدید غصہ آیا۔ اسے لگا شہر جانے کی وجہ سے ہی ہوا ہے سب۔ وہ ہر صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بات بھی کی، شاہد جدیال سے بھی اور اس سے بھی۔ مہیرہ بھی اس سے یہی بات کرنے آئی تھی۔ وہ جانتا تھا جب ہی اسے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا وہ اسے ہرا دے گی۔ جب یہ اس کی سنی ہی نہیں۔ کبیر اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور رملہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں رہنے لگا۔ وہ خاندانی روایتوں کے خلاف جا رہی تھی، مگر پھر اس نے ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد شادی ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر تھا کہ رملہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مہندی کی رات اس نے ماہی اور میر کو ساتھ دیکھا۔ اسے نہ جانے کیوں مگر شدید غصہ آیا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ اسے کیا اس سب سے؟ اگلے دن بارات تھی۔ بے شک رملہ نے شادی کے بعد اسی گھر میں رہنا تھا، مگر وہ کچھ مطمئن نہیں تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ رملہ شادی سے انکار کر کیوں رہی ہے۔ جب ہی کبیر سے ملا، کبیر نے اسے جو کہا اس کی غیرت جاگ گئی، حالانکہ اس نے پوری بات نہیں مانی۔ وہ جان سکتا تھا رملہ اس رات اعتصام کے ساتھ تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا رملہ اس رات اعتصام کے ساتھ تھی۔ اسے یہی سنا، یہ نہیں جانا کہ مہیرہ اس کے ساتھ تھی۔ تب اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ لڑکا مہیرہ کا بھائی تھا۔ وہ غصے میں رملہ کی طرف جانے لگا، مگر وہ پہلے ہی آ رہی تھی۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور پھر وہی ہوا۔ کبیر اگر اسے نہ بھی کہتا، تب بھی رملہ کا عین نکاح کے دن انکار اسے جنونی بنا دیتا۔ حویلی پورے مہمانوں سے بھر چکی تھی اور وہ نکاح سے انکاری تھی۔ اس وقت جیسے دماغ نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے غصے میں اس کا گلا دبایا۔ وہ شدید مزاحمت کر رہی تھی، چھڑوا رہی تھی، مگر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ نہ اس کے باپ نے نہ ہی قمر جدیال نے اسے روکا۔ ہوش اسے مہیرہ کی آواز نے دلایا، مگر تب تک خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہ آیا وہ مر چکی تھی اور حویلی میں اس کی خودکشی کی خبر پھیل گئی۔ وہ ساکن ہو گیا۔ ان دونوں عجیب کیفیت میں رہا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ قاتل بن چکا تھا اپنی ہی بہن کا۔ جو شاہد جدیال کہتے گئے وہ سنتا گیا۔ پھر مہیرہ نے پورے گاؤں کے سامنے اسے قاتل کہا۔ تب جیسے سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اپنے نام پر، اپنے خاندان پر حرف۔ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ پہلی بار وہ اس پر چلایا تھا، مگر تب اعتصام نے اسے بچا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون تھا۔ تب گاؤں والوں کی شکی نظریں اس پر اٹھیں۔ کئی لوگوں کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں پڑیں۔ انا و غصہ، بے یقینی اور دکھ پر غالب آ گیا۔ اس نے رملہ کا موبائل دیکھا۔ آخری کال کی ریکارڈنگ میں کی گئی اس کی باتیں۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا غصے میں۔ ایک عام سا لڑکا
اس کی بہن سے محبت کرتا تھا اور رملہ اس سے محبت اس کے برداشت سے باہر تھا۔ اسے لگا سب ارتسام کی وجہ سے ہوا، نہ اسے محبت ہوتی، نہ وہ بغاوت کرتی، نہ ہی وہ قاتل بنتا۔ غصہ بدلہ نفرت کیا نہ تھا جو ارتسام کے لیے اس کے دل میں بڑھ گیا۔ پھر اس نے ارتسام کو بند کروا دیا جھوٹے کیس میں، خودکشی کے کیس میں۔ مہیرہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے جو کیا وہ بھول گیا، حالانکہ اس کی انا اس کے اعزاز سے بڑی تھی۔ اس نے سرعام اسے تھپڑ مارے مگر اس نے معاف کر دیا، مگر اس کا باپ معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جرگہ بٹھا لیا، وہ ونی کے خلاف تھا، مگر نہ جانے کیوں مان گیا۔ دل نے دماغ اور دماغ نے اسے خبر نہیں ہونے دی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے مل جائے، وہ اسے کسی کھاتے میں نہ لاتا، نہ اسے ونی مانتا، بس وہ اسے مل جاتی۔ مگر پھر اس نے سامر کو دیکھا، اسے احساس ہوا کہ وہ چاہتا تھا مہیرہ کو۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اس کے دل سے سامر اتر گیا۔ وہاں اس کے باپ نے منع کر دیا، اسے شدید غصہ آیا، وہ جرگے سے اٹھ گیا۔ اس کی ذات کی نفی کی گئی تھی۔ وہ فیصلے والا دن تھا، ارتسام کو جھوٹا اور اسے سچا ثابت کرنے کے لیے رملہ اور اس پر بہت گھٹیا الزام لگائے گئے۔ وہ کچھ پل سنتا رہ گیا۔ اس نے یہ نہیں چاہا تھا ارتسام کو سزا ہو گئی۔ وہ باپ سے کافی لڑا، وہ ایسی باتیں اپنی بہن کے لیے نہیں سن سکا اور سن بھی لیں۔ ارتسام جیل میں چلا گیا تو اس نے ان کی ساری زمینیں فصلیں جلا دیں، مگر نہ تو اس کے باپ کو مانا تھا نہ ہی وہ مانا۔ پھر اس نے چھوڑ دیا مہیرہ کو۔ سب ٹھیک تھا، مگر پھر کبیر کو اس پر شک ہو گیا۔ شک یقین میں کیسے بدلا وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ سامر بھی اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی ماں بستر سے لگ گئی، اسے دیکھتی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی، اس کا دل کٹ جاتا۔ پھر ہمیشہ تو سب دل میں رکھتا تھا، یہ بھی برداشت کر لیا۔ اس کے باپ کے علاوہ بہت لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اس پر باتیں کرتے اس کے لیے سب ناقابل برداشت تھا۔ اسے دکھ تھا، شدید دکھ تھا رملہ کی موت کا۔ وہ سو نہیں پاتا تھا، اس کا دل دکھتا تھا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ غصہ و نام نہاد غیرت اس سے کیا کیا کروا گئی۔ رملہ معصوم تھی، اس کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ یہ سوچ اس کا سکون غارت کر چکی تھی۔ ارتسام سے نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ احساس ندامت اسے بچھو کی طرح ڈسنے لگا، خون رسنے لگا۔ وہ برداشت کرتا گیا۔ پھر اسے پتہ چلا کبیر اور اسحاق خان نے اس پر کیس کیے تھے۔ وہ کیس جیت بھی لیتا، سب کو منہ بند کروا دیتا، مگر اس کی رہی سہی عزت بہت خراب ہوتی۔ شاہی جدیال نے کہا تھا وہ کبیر کو دیکھ لیں گے۔ پہلے اسحاق خان کو روکنا تھا، پھر وہ ہوا جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ مہیرہ کو رسوا کرنا چاہا، اس پر الزام لگائے۔ وہ رو رہی تھی مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ مگر سامر، اس کی بہن اور کبیر نے سب پلٹ دیا۔ وہ اب قاتل بن گیا تھا، سچ میں لوگوں کی نظروں میں۔ اس کے باپ کو پنچایت سے نکال دیا گیا، پگ لے لی گئی، سارے اختیار لے لیے گئے۔ وہ کئی اور زخم لے کر واپس حویلی آ گیا۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، اس پر الزام لگا کر وہ اپنی نظروں میں گر گیا۔ اس کا موبائل اس کے پاس تھا، پوری رات جاگ کر اس کی تصویریں دیکھتا۔ بہت جگہوں پر رملہ اس کے ساتھ ہوتی، وہ دیکھتا رہتا۔ ایک رملہ گئی تو کچھ بھی نہیں بچا، رفتہ رفتہ سب برباد ہوتا گیا۔ ایک قتل کے بعد وہ کئی گناہ کرتا گیا، اب اتنے کر لیے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہی دنوں سے پتہ چلا مہیرہ اور سامر کے نکاح کا۔ وہ دکھی ہوا نہیں کہ ایک اور دکھ، اس کی ماں بھی مر گئی۔ اس کا دل مر گیا پوری طرح۔ جس کو چاہا وہ دور ہو گئے، رملہ، اس کا خاندان، عزت، ماں اور مہیرہ۔ زیاد نے کئی بار کہا وہ اس کے لیے مہیرہ کو لے آئے گا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ کیا کرتا، وہ اس کی شکل تک تو دیکھنا پسند نہ کرتی۔ وہ پہلے بھی اسے ملی، ایسے بہت سے مواقع ملے جب وہ اسے جبراً روک سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، ورنہ کون روکتا اسے۔ اب وہ بالکل ہی دور ہو گئی تھی۔ پھر چین یوں رخصت ہوا کہ پھر نہیں آیا۔ راتیں اب آنکھوں میں گزرنے لگیں، انا اور عزت سب ختم، غرور ختم، بس ایک نفرت بچی تھی دل میں ارتسام کے لیے۔ وہ اتنی تھی کہ جب تک اسے مار نہ دیتا سکون نہ ملتا۔ باقی سب احساسات مر گئے۔ اس کا باپ اور زیاد پاگل ہو رہے تھے اس کی فکر میں، مگر وہ بس ارتسام کو مارنا چاہتا تھا۔
پھر جیل کے باہر کی زندگی بھی قید کی طرح گزر رہی تھی۔ ایک اور قتل کر کے جیل میں چلا جاتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ابتسام کو مار دینا چاہتا تھا، ہر صورت، ہر قیمت پر۔ سائیں، گلزار بھاگتے ہوئے اندر آیا تو اسے ہوش آیا۔ وہ مر گیا، اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ سائیں، وہ گھر میں اکیلا تھا، اس کے گھر کو آگ لگا دی ہے، اس نے بوکھلاتے ہوئے بتایا۔ حازم کچھ لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، وہ بس اسے مارنا چاہتا تھا مگر چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سائیں، وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا۔ حازم نے اسے دیکھا۔ خبر آئی ہے، پولیس روانہ ہو گئی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ جاؤ تم، کوئی فرق نہیں پڑا۔ گلزار نے اسے دکھ سے دیکھتا نکل گیا تو حازم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک کام ہو گیا تھا، بس اب ایک رہتا تھا۔ گارڈ نے ساتھ جانا چاہا مگر منع کرتے وہ اکیلا نکل گیا۔ جانتا تھا اب اس کا باپ سب سے پہلے ادھر ہی آتا۔ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ رستے سے کئی سفید گلاب خریدتے اس نے گاڑی میں رکھے اور گاڑی اپنے آبائی قبرستان کی طرف موڑ دی۔ آج رملہ کو موت کے بعد پہلی بار قبرستان جا رہا تھا۔ رملہ کی قبر پر گلاب رکھتے وہ سر جھکائے کھڑا تھا، آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھی، وہ ضبط کی انتہا پر تھا، جانے آنسو کیسے چھلک پڑے۔ تم بہت جلدی چلی گئی ہو۔ اسے اپنی آواز ہی فریبی لگی۔ اسی نے تو بھیجا تھا، وہ کب گئی تھی؟ وہ بنا اپنے مہنگے کپڑوں کی پرواہ کیے اس کی قبر کے پاس بیٹھتا چلا گیا، ضبط ٹوٹتا چلا گیا۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا، باخدا یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، وجیح چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس کے ہاتھ میں قبر میں مٹی تھی، وہ مٹی جس میں اس کی بہن مل گئی تھی۔ وہاں رملہ کا احساس تھا، خوشبو تھی۔ اس کا دل ہون ہون ہونے لگا۔ کاش تم مان جاتی، کاش۔ آنکھیں زور سے بھینچی، درد رگوں پہ میں گردش کر رہا تھا۔ کاش میں مان جاتا، تمہیں وقت دیتا، آرام سے سمجھاتا، آرام سے پوچھ لیتا۔ کاش وہ پہلے آ جاتی تو تم بچ جاتی شاید۔ کاش کوئی مجھے روک لیتا، کاش میں وہ نہ کرتا۔ اس کی زندگی ایک کاش لفظ میں رہ گئی۔ جب سے ہوش سنبھالا تب سے شاید ہی کبھی رویا ہو، مگر آج وہ ٹوٹ گیا، سب کچھ ہار گیا۔ رملہ کی قبر کے پاس دوسری قبر اس کی ماں کی تھی۔ وہ اس قبر کو دیکھ بھی نہیں سکا، وہ اس کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی انا، غیرت اور غصہ سب برباد کر چکا تھا۔ اب بھی اس کے دل کا مال و دولت، مگر اس کے ہاتھ خالی تھے۔ جس خاندان کے نام کی پوجا کرتا وہی مٹ چکا تھا، ان کا غرور انہیں لے ڈوبا تھا۔ نہ جانے کس کی آہ لگ گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، چاہتا تھا دل کا غبار کم ہو جائے، چاہتا تھا سانس لینے میں آسانی ہو، چاہتا تھا کچھ درد مٹ جائے، چاہتا تھا کسی کو خبر بھی نہ ہو، مگر پھر اچانک چونکا، تالیوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پل میں آنسو صاف کیے اور جو مڑ کر دیکھا تو چہرے پر وحشت چھا گئی۔ کیا بات ہے، آپ قاتل بھی روئیں گے؟ ویسے یقین نہیں آ رہا، بالکل ویسے جیسے تمہیں نہیں آ رہا۔ وہ اس کے سامنے آ گیا تھا، وائٹ شرٹ اور چوڑے وجود پر چپکی ہوئی تھی، بال اور شیو کچھ بڑھ چکی تھی، چہرے پر نرمی کے بجائے سرد مہری تھی۔ وہ ابتسام خان تھا، مگر وہ ابتسام نہیں تھا۔ تم اب بھی نہیں مرے؟ اس کے لہجے میں صرف نفرت تھی۔ افسوس، مگر تم کامیاب نہیں ہوئے۔ مگر قاتل تو ہو۔ میں نے بہت انتظار کیا، میں تم سے مل کر پوچھنا چاہتا تھا، ایک بار ترس نہیں آیا؟ تھوڑا سا ہی صحیح، مگر جب وہ مزاحمت کر رہی ہوگی تب نہیں ترس آیا؟ وہ سچ میں جاننا چاہتا تھا۔ حازم اسے دیکھتا رہا، سرد و سپاٹ نگاہوں سے، البتہ دل دکھا تھا، کاش ترس ہی آ جاتا۔ تو نے اپنی بہن کو مار دیا، میری بھی بہن ہے، میرا باپ اسے سختی سے بات کرے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو نے جیسے جگر کا کام کیا نا، گلا ہی گھونٹ دیا۔ وہ ہنسا تھا، طنزیہ، دکھ سے۔ ایک نظر بس اس قبر پر گئی، وہ دیکھ نہیں سکا وہ معصوم لڑکی کہاں پہنچ چکی تھی۔ نکل یہاں سے۔ اس کی آواز کم مگر لہجہ شدید سرد تھا، رنگت خون جیسی سرخ ہو چکی تھی۔ ابتسام اس کے پاس آ چکا تھا۔ ایک بار، شاید آخری بار بھی، اس نے مجھ سے محبت کا اقرار کیا تھا، وہ بھی میں نہیں جانتا کیسے ہمت کر لی۔
اور تو جو کہتا ہے نا کہ رات میرے ساتھ تھی، وہ ساتھ تھی کیونکہ جس لڑکے سے تو اس کی شادی کروا رہا تھا وہ کسی اور لڑکی میں گم تھا، مگر وہ اکیلی نہیں تھی، مہیرہ ساتھ تھی، اور اگر نہ ہوتی تو شاید وہ ادھر ہی رات گٹ گٹ کر گزار دیتی، میرے ساتھ نہ آتی، وہ اتنی پاک تھی۔ حازم کو اب دکھ بھی نہیں ہوا، صدمہ بھی نہیں پہنچا، وہ بس سنتا گیا۔ اتنے دکھ مل چکے تھے، اب تو دکھ کا بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جینا چاہتی تھی۔ تو نے تو نکل جا ورنہ میں ادھر ہی مار دوں گا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، پسٹل نکالتے اس پر تانی تھی۔ ابتسام کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ حازم کی آنکھیں شدید سرخ ہو چکی تھیں، شاید زخم کریدے گئے تھے، خون خون ہوئے تھے۔ یوں لگا آج وہ مری تھی، آج اسے رسوا کیا، سب زخم تازہ ہو گئے تھے۔ مار دے، وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مجھے مار دیتا، تب بھی اسے چھوڑ دیتا۔ چپ، بالکل چپ۔ پسٹل چھوڑے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تیرا غرور تجھے لے ڈوبا، تو سالے۔ منہ پر یکے بعد دیگرے کئی مکے مارے۔ وہ وحشی انداز میں اسے مار رہا تھا۔ ابتسام نے اسے چھوا بھی نہیں۔ تیری آج جان جائے تیری وجہ سے، تیری وجہ سے وہ مری، تیری وجہ سے۔ اپنا گناہ مان، اپنے گناہ مان۔ وہ پاگل ہو گیا، پلٹ کر اس کو مارنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ یہ دکھ نہیں جھیل سکتا تھا، وہ اس کی وجہ سے مری۔ وہ پاگل ہو گیا۔ دور پولیس کی گاڑیوں کی آواز آئی تو حازم نے اسے دور دھکا دیا تھا۔ بس تو آج نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ جنونی ہو گیا، چہرے پر کئی نشان تھے۔ ابتسام نے منہ سے خون تھوکا، سانسیں پھول چکی تھیں۔ حازم نے جھک کر پسٹل اٹھا لی۔ پولیس کی گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ ٹھا، گولیاں چلنے کی آواز اور ابتسام لڑکھڑا گیا۔ پہلے سے سرخ شرٹ اور تیزی سے سرخ ہونے لگی تھی۔ پولیس اہلکار تیزی سے اندر پھیلتے انہیں اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ حازم کو پسٹل رکھنے کا کہہ رہے تھے، مگر اس پر جنون سوار تھا۔ بس بہت ہو گیا، تیرا قصہ بھی ختم۔ 2 پولیس اہلکاروں نے اسے تیزی سے پکڑا۔ ایک اور گولی چلی جو اس کے دل کا نشانہ لے کر چلائی تھی۔ وہ گر رہا تھا، گولی کندھے پر لگ گئی، سینے پہ پہلے 2 گولیاں لگ چکی تھیں۔ وہ منہ کے بل پڑا تھا۔ دایاں ہاتھ رملہ کی قبر کی مٹی پر لگا، منہ سے خون اور تیزی سے بہنے لگا تھا، اور بند ہوتی آنکھوں سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا۔ حازم نفرت سے چلا رہا تھا۔ پولیس نے اس کا خیال کرتے اسے عزت سے لے کر جانا چاہا، مگر اس پر جنون طاری تھا۔ وہ اسے اور مارنا چاہ رہا تھا۔ مجبوراً پولیس نے اسے دھکیلتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ کچھ ابتسام کو اٹھا رہے تھے۔ افراتفری مچ گئی تھی، لوگوں کا ہجوم بنتا جا رہا تھا۔ آنکھیں بند مت کرنا، کوئی اسے بار بار کہہ رہا تھا، مگر اسے بس سکون چاہیے تھا۔ آج پھر وہی زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس کا سانس لینا محال ہوا۔ اس نے آخری بار قبر کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سکون کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا۔ پولیس کی گاڑیاں ان دونوں کو وہاں سے لے جا چکی تھیں۔ عین اسی وقت شاہد جدیال کی گاڑیاں آ کر رکیں۔ وہ اور زیادہ تیزی سے نکلے، مگر تب تک وہ جا چکی تھی۔ اندر رملہ کی قبر پر سفید گلابوں پر ابتسام کے ہاتھوں کے خون کا رنگ لگ چکا تھا۔ سفید گلاب سرخ ہو رہے تھے۔ قمر جدیال اپنے کمرے میں نیم اندھیرا کیے کرسی پر جھول رہے تھے۔ کبیر کی ماں کو زبردستی کبیر کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ خود اکیلے رہ گئے تھے۔ احساس شرمندہ اور ندامت کے بچھو ان کا چین لوٹ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم قتل ہوتے دیکھا اور بولے کچھ نہیں، روکا نہیں۔ نتیجتاً کچھ بھی نہیں بچا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھے رہتے۔ حازم کو گرفتار ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کا باپ نیم پاگل سا خالی حویلی میں گھومتا رہتا۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھے کہ کمرے کا دروازہ آرام سے کھولا۔ وہ چونکتے ہوئے مڑے، سامنے شاہد جدیال کو دیکھتے حیرت زدہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ؟ تیری وجہ سے حازم گرفتار ہوا۔ ان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ وہ ابھی حیرت زدہ ہوئے ہی تھے کہ تجھے بھی مار دوں گا، تجھے مرنا ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔
میری بات موت کو سامنے دیکھ کر ان کا دل شدید خوف سے دھڑکا، مگر زیادہ دیر دھڑک بھی نہ سکا تھا۔ ایک کے بعد ایک پیٹ میں ہوتے چاقو کے واروں نے ان کی آنکھیں حیرت سے کھول دیں۔ کچھ کہنا چاہا، مگر پھر دھڑکنیں ساکت ہوئیں تو لب بھی سل گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں موت کا دکھ و صدمہ بھی محسوس نہ کر سکے تھے۔ شاہد جدیال نے چاقو دور پھینکا اور پھر انہیں سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ سفید سنگ مرمر کا فرش خون آلود ہو گیا۔ راہداری سے گزرتی سیڑھیوں سے ہوتے وہ حویلی کی پچھلی طرف چلے گئے۔ حویلی سے ملازم لوگ پہلے ہی بھاگ چکے تھے، بس شکیلہ بھی رہتی تھی۔ اتنا خوفناک منظر دیکھا تو سانسیں رک گئی تھیں، جیسے ان کے جاتے ہی وہ بھی حویلی کا دروازہ عبور کر گئی، پھر کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ راز دل میں دفنا دیا تھا۔ شاہد جدیال نے خود ہی گڈھا کھودا اور ہون وجود کو اندر ڈالتے اوپر مٹی ڈال دی۔ آنکھوں میں صرف وحشت تھی۔ حازم ان کا سب کچھ تھا۔ وہ گیا تو وہ پاگل ہو گئے۔ یہ نہ سوچا وہ زندہ تھا۔ زہر ہند سے منہ میں کچھ بڑبڑاتے وہ باہر نکل گئے۔ حویلی کو شاید معصوم کی بد دعا کھا گئی یا ان کا غرور لے ڈوبا۔ اس کے بعد حویلی بند ہو گئی۔ دروازے پر بڑا سا تالا لگ گیا۔ لوگ اسے پرانی حویلی پکارنے لگے۔ جب کوئی گزرتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ مگر ایک بات تھی، حویلی ابھی بھی پورے شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ If you like this novel, so please subscribe to my channel and also like and comment بھی کریے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، پھر ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں۔